سے بھی دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے، کوئی بھی انسان، جب بھی کوئی انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ آپ کے پیچھے نا تھوڑا سا میں میوٹ کر دوں، آپ کو میوٹ کر دیں پلیز اپنے آپ کو ایک تھوڑی دیر کے لیے، تھینک یو۔ دیکھیے، جب کوئی انسان دنیا کے اندر آتا ہے نا، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے، پھر وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتا ہے۔ ہر چیز وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتا ہے، ایک ساتھ وہ کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ انسان کا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی جو جانور بھی ہو، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سیکھ سکتا ہے، ایک دم سے کچھ بھی کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوئے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ کی آیتوں سے سارے کی ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ساری کی ساری دنیا کی جو باتیں کری ہے اللہ کے کلام کے اوپر، تو اللہ کے کلام کے اوپر تو سوئی ہوئی ہے، حدیثوں کے اوپر جاگی ہوئی ہے۔ تو جن کی آنکھیں اللہ کی کتاب سے سو رہی ہیں، اللہ کی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، موجود ہے، لیکن اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جب جتنے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کہا گیا تھا نا کہ کچھ لوگ تھے جو جن کا اللہ کو ہی پتہ ہے، علم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری دنیا کے سامنے یہ اللہ کی کتاب موجود ہے۔ ہم اللہ کی کتاب، یہ ایک نا غار کی طرح ہے، جب آپ اس کے اندر آ جاتے ہیں نا تو آپ کا علم جو ہے نا وہ جب آپ اندر آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اس کتاب کے اندر کتنا گہرا علم ہے، کتنا زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ اس سے باہر ہوں گے تو وہاں کے لوگ جو آپ کو باتیں بتائیں گے وہ ادھر کی باتیں ہوں گی، یعنی ایک غار کے باہر کے لوگ ہیں جو غار کے اندر جانے سے ڈر رہے ہیں اور دیکھ نہیں پا رہے اندر سے کہ اندر ہے کیا، وہ باہر سے ہی دیکھ کے باتیں بنا رہے ہیں کہ غار کے اندر یہ ہے، غار کے اندر یہ ہے، اندر گیا کوئی نہیں ہے، لیکن غار کے باہر بیٹھے بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں، جیسے حدیثوں والے جتنے بھی یا باہر کے لوگ جو ہیں وہ باہر سے ہی دیکھ کے اندازے لگا رہے ہیں کہ اندر یہ ہوگا، اندر وہ ہوگا، اندر ایسا ہوگا، اندر ویسا ہوگا۔ تو جو غار کے اندر آیا ہوگا نا، یعنی اس کتاب کے اندر آیا ہوگا، اس نے اللہ کی کتاب کو محسوس کیا ہوگا، اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، جو اس کو احکامات ملے ہوں گے ان کے اوپر عمل کیا ہوگا، اس کا ایکسپیرینس اور جو باہر سے دیکھنے والا ہے اس کا ایکسپیرینس بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام جو ہے نا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سویا ہوا لوگ کون ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے اوپر سوئی ہوئی ہے اور انسانوں کی کتابوں کے اوپر جاگی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا۔ آپ اگر اس کو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو آپ سے کوئی مشورہ نہیں لیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا، آپ کا اپنا جو آپ بتا رہے ہیں نا، جو آپ کو سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں، جو آپ کو سمجھ آئی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے پڑھا ہوگا کتاب یا اس قرآن پڑھا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ نے اس کتاب کی تلاوت کی ہوگی، اس کو سمجھا ہوگا، اس وجہ سے آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں نا وہ آپ کے لیے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔ جو میں پڑھ رہی ہوں، جو مجھے مل رہی ہے نا، وہ میرے اعمالوں کے بدلے میں مجھے مل رہی ہیں، کہ جو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اپنی سوچ کو چینج کیا، اپنے آپ کو بدلا۔ تو جو انسان خود کو بدلنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو کوشش کرے گا اپنے اللہ سے ملنے کی، تو اس کے لیے پھر راستے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن یہ انسانوں کے راستے نہیں کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اس فلانے نبی جو آیا تھا اس کو مانو گے تو پھر یہ ملے گا، فلانا رسول آیا تھا اس کو مانو گے تو یہ ملے گا، نہیں۔ جتنے بھی نبی رسول، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبریں دینے والے، آپ کے پاس آئیں گے، اس میں سے آپ نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے کہ وہ آپ کو جو خبریں دے رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ خود سے عمل کر کے دیکھیں کہ یہ میرے لیے پاسبل ہے، یہ چیز سچ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا ہوگا نا، وہ آپ کے اعمالوں کے بدلے میں آپ کو اس کتاب کا علم ملے گا۔ جو مجھے ملا ہے وہ میرے اعمالوں کے بدلے میں مجھے ملا ہے، تو میں وہ پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان اس میں سے لینا چاہتا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں تو وہ لے سکتا ہے۔ مجھے یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی چوری ہو جائے گا، مجھ سے کوئی چھین لے گا۔ یہ علم جو ہے نا، یہ علم یہ کبھی بھی چوری نہیں ہو سکتا، یہ بانٹنے سے زیادہ بڑھتا ہے۔ میں جتنا بانٹتی ہوں، یہ کلام پاک کو پڑھ کے بیان کرتی ہوں اور بانٹتی ہوں، تو کوئی لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ تو یہ میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو بانٹ رہی ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو یاد رکھیں جب میں ان کو دیتی ہوں یا کسی کو نکال کے دیتی ہوں، تاکہ ان کا بھی اضافہ ہو جائے۔ جو ان کے پاس نالج نہیں ہے، اگر ان کے پاس زیادہ ہے مجھ سے تو وہ مجھے دے دیں،
اور ہم لوگ ایک دوسرے کو بانٹ کے مل بیٹھ کے نہیں، جب سے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے گھر مہمان آتا ہے تو مل بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس میرے سے زیادہ نالج ہے اور میرے سے زیادہ بہتر دلیلیں ہیں اللہ کی آیتوں کے اوپر تو وہ مجھے دیں گے تو میں اس کو لے لوں گی، میں انکار نہیں کروں گی۔ لیکن کسی کی دلیل مجھ سے تھوڑی کمزور ہے تو میں اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لوں گی، میں یہ انکار نہیں کروں گی کسی کا بھی، لیکن میں سن لوں گی اس کی بات کو، لیکن انکار نہیں کروں گی۔ ابھی جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ یہ مجھے ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مالوں کے بدلے میں وہ سب کچھ دیا ہے جو آپ مجھے بتانے کی کوشش کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں ان چیزوں کو، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اس میں یہ ہوگا کہ جس سفر پہ آپ نکلیں گے، جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، یہاں پہ مشکل بڑی ہوگی آپ کے ساتھ، آپ جن کو جا کے بتانے کی کوشش کریں گے نا، اگر وہ کم عقل ہوئے یا عقل کا استعمال نہ کرنے والے ہوئے تو وہ آپ کا انکار کرنا شروع ہو جائیں گے، ہر چیز کا انکار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے کوئی چیز اپنے دماغ میں اپنے دل میں بسائی ہوگی تو وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر کم عقل والے یا کم علم والے ہوں گے تو وہ آپ کا انکار کر دیں گے۔ تو جن کے پاس عقل ہوگی، جن کے پاس فہم ہوگا، تو وہ آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے کیوں بتا رہے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ جو کتاب کا علم جانتے ہوں گے نا، ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن جو کتاب کا علم نہیں جانتے ہوں گے وہ آپ کا انکار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ڈس ہارٹیڈ مت ہوئیے گا جب آپ کا کوئی انکار کرے، تو آپ یہ سوچیے گا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، میں اس زمین کے اوپر کہیں اور جا کے اپنی بات کو کسی اور کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کوئی نہ کوئی سن لے، کوئی سمجھ لے۔ تو آپ نے اپنا کنٹینیو رکھنا ہے، جو آپ کے پاس نالج ہے یا جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، اس کو اللہ کے اوپر یقین رکھیے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے گا۔ اللہ کی نشانیاں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں تو آپ نے اللہ کے بارے میں بتانا ہے، نہ کہ نبیوں اور رسولوں کی باتیں کرنی ہیں کہ فلانے نبی آئے تھے انہوں نے یہ کیا، فلانے رسول آئے تھے انہوں نے یہ کیا۔ نہیں، آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب میں یہ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے دیا اور کس طرح سے دیا، تو اپنی سچائی بتانی ہے آپ نے کہ مجھے یہ ملا، مجھے وہ ملا۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ قبول کر لے گا آپ کو، جو اللہ کا بندہ نہیں ہوگا وہ آپ کا انکار کر دے گا اور ریجیکٹ کر دے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی سسٹر کیسی ہیں؟ یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہم لوگ کنٹینیو اپنا کرتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 18 ہے۔ آپ کو کوئی بات تو نہیں کرنی ہے اس بارے میں جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ اسماعیل آپ کو اس بارے میں کوئی بات کرنی ہے یا پھر آپ کو جان آپ کو کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 18 ہے وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقُلُوبُهُمْ بَاسِطَةٌ ذِرَاعَيْهِ بالواسط لو علیہم لولیت منہم فرارا ولا ملیئت منہم روبا۔ اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے تھے، اور ان کا کتا اچھا وہ دوسرا والا کلب جو ہوتا ہے وہ کتے کو، ڈاگ کو کہا جاتا ہے، کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اب یہ میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے بتایا جا رہا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتائے، یہ کتاب جو ہے نا یہ انسان کے ساتھ بات کرتی ہے، اس کو اب اس کتاب کے اندر سے ساری چیزیں اسی کے جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہاں پہ کیا۔ تو ہر انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر انسان کو جو اس کا جو زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے گزاری ہوتی ہے، جو اس کا ماحول ہوتا ہے یا جس معاشرے سے وہ نکل کے آیا ہوتا ہے، تو ہر کسی کا وہ معاشرہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کے حساب سے یا اس سوچ کے حساب سے جو اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کے حساب سے وہ
اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو تو طاقت ہی نہیں رکھتا، اللہ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں پتہ وہ نہیں پتہ۔ اللہ اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب کو، پوری کی پوری دنیا کو اس کتاب کے اندر ایک جیسا علم کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ہر انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ کون کس طرح کے مال رکھتا ہے، کس کا کس طرح کا ماحول ہوگا، کون کیسی زندگی گزارے گا، کس کو کتنا علم دینا ہے اور کس کو کتنا علم نہیں دینا۔ ہر چیز کا اندازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے تھا۔ آپ کو اور مجھے، ہمیں لگ رہا تھا کہ لوگ ہمیں کہا کرتے تھے اچھا پھر اگر اللہ کو یہ سب کچھ پتہ تھا تو یہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ پھر وہاں پہ لوگوں کو روک کیوں نہیں رہا؟ وہ جو جنگیں کر رہے ہیں وہ روک کیوں نہیں رہا؟ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں نہیں رہا؟ وہ آپ کو پھر اس طرح کے سوالوں میں الجھانا شروع کر دیں گے۔ تو جب میں نے کتاب کو پڑھا اور دیکھا تو مجھے یہاں سے جا کے مجھے پتہ چلا، کتاب کے اندر سے مجھے پتہ چلا، یہاں سے کلام پاک کے اندر سے، تو یہاں پہ بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب کو پڑھنے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے پاس جو نالج ہے یا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سوری میں بات بھول گئی، اچھا سوری میں بات کیا کر رہی تھی اسماعیل؟ بات ہی بھول گئی، پتہ نہیں میں کیا بول رہی تھی، اور ایک دم سے میرے سامنے نا ایک ویڈیو آئی تو اس ویڈیو کے چکر میں اسماعیل میں کیا بول رہی تھی یاد ہے؟ میں سن نہیں پایا، میں تھوڑا بزی تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں خود بھی بھول گئی، چلو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، میں یہاں سے پڑھتی ہوں۔ یہاں جو لکھے نا، اور تم خیال کرو گے کہ وہ اور تم ان کو خیال کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، کہ جاگ رہے ہیں۔ اچھا اگر دیکھا جائے نا تو ہم دنیا کے سارے انسانوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو وہ جاگے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھو تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جاگ رہا ہے اور جاگتے میں کر رہا ہے؟ میں نے آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انسان نا جو بھی کر رہے ہیں نا، یہ جاگے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے کلام کے اوپر جاگے ہوئے نہیں ہیں۔ پوری کی پوری دنیا جو اللہ کی کتاب کے اوپر آتی ہے نا، داخل ہوتی ہے، تو وہ سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کے اوپر سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ سوئے ہوئے کا مطلب یہ ہے ان کی آنکھیں نا دوسری طرف کھلی ہوئی ہیں، وہ جو انسانوں کی کتابیں ہیں نا اس سائڈ سے کھلی ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے سوئے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ خواب میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ جاگیں گے نا اللہ کے کلام کے اوپر، جب یہ جاگ جائیں گے اور ان کو اللہ کا کلام کی سمجھ آنے لگ جائے گی، تو تب یہ جب ان کی اندر کی آنکھ کھلے گی نا، انر آئی جو ہوتی ہے وہ کھل جائے گی، جو اپنی طرف سے آنکھ کھل جائے گی، تو تب یہ جاگیں گے۔ ابھی یہ جو بھی کام کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ سوئے ہوئے کام کر رہے ہیں، جاگ کے نہیں کر رہے ہیں۔ جی اسے آپ اوپر آنا چاہ رہے ہیں؟ جی بولیے۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ آپ بات کر رہی تھی ان کے بارے میں جس کو ڈفرینٹ وے سے وہی آتی ہے نا، کیونکہ ہر ایک کا کام مختلف ہے نا، ہاں تھینک یو بہت جیسے آپ شکریہ۔ کا کام جی مختلف جی ہے، میرا کام جی مختلف ہے، جی 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 تو جی ویسے کسی اور کا کام کچھ اور ہوئے گا، تو ہاں ہم سب کو ڈفرینٹلی دینے میں آتا ہے، بالکل اور بالکل، ڈفرینٹ بہت لائف شکریہ۔ سٹائل ہم نے لیو کری تو ڈفرینٹلی آتا ہے نا۔ جی 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 بہت شکریہ، بہت نہ شکریہ، بالکل میں یاد آ گیا، مجھے اب یاد آ گیا۔ اب دیکھیں ہر ایک انسان کو جو، بہت شکریہ جزاک اللہ، ہر ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دیا ہے، کتاب کا علم دیا ہے، تو وہ آپ لوگ کہتے تھے نا ہمیں کہ دیکھو اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے، یہاں پہ کیا ہونا ہے، یہ کیا، کہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ دیکھیں اللہ تو جانتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے، تو ہم لوگوں کو جو انفارمیشن دینی ہے، تو جو چیزیں، جو نالج اللہ کے پاس ہے وہ نالج اس نے ہمیں بھی دینا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کتاب کے اندر جو نالج ہے، اس نالج کو جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر جو لکھی ہوئی چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا وہ بھی پھر آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو انسان اپنے آپ کو، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس کو نہیں، اب آپ کے لیے اللہ نے کام کوئی اور رکھا ہے، میرے لیے کوئی اور رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہر ایک انسان ہے وہ سیم طرح کا نہیں ہوتا، جیسے ہر ایک انسان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ جیسے کوئی جو ہوگا وہ
जैसे कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई क्या होगा, तो दुनिया के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, इस दुनिया के अंदर आ जाते हैं, तो उनमें से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई छोटे-मोटे काम भी कर लेता है, डिफरेंट भी इतने बड़े काम कर लेते हैं, कोई बड़े साइंटिस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से किताब के अंदर दाखिल होने के बाद भी ना, हर एक इंसान को उसके हिस्से का काम दिया गया है कि तुम, क्योंकि ये किताब कहती है कि किसी को उसके बोझ से, किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं दिया, जितनी जिसकी ताकत होती है ना उसको उतना बोझ दिया जाता है। ये जो अल्लाह का किताब है ना, ये जो अल्लाह का कलाम है, ये आप सोच रहे हो कि मैं जैसा सोच रहा हूँ या जैसा मैं समझ रहा हूँ ऐसा ही दूसरे को क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है उतना बातों को समझने की, इनको अपने अंदर ऑब्जर्व करने की और इनको अपने अंदर लेने की। तो हर कोई साइंटिस्ट तो नहीं इस किताब का बन जाएगा, हर कोई वकील तो नहीं बन जाएगा, हर कोई जो है वो इस किताब का सेम वैसे नहीं बन जाएगा जैसे एक होता है कोई। जैसे किसी को इस किताब के अंदर डॉक्टर बनाया जाएगा इस किताब का, किसी को इस किताब के अंदर इंजीनियर बनाया जाएगा, किसी को इस किताब के अंदर गार्डनर का काम दिया जाएगा, किसी को इस किताब के, हर किसी के काम बांटे हुए हैं। जैसे दुनिया के अंदर जब हम जाते हैं तो उनके काम बांटे जाते हैं, इसी तरह से इस किताब का कोई साइंटिस्ट भी होगा, जैसे इस किताब का कोई समझने वाला भी होगा, तो वो हर किसी को डिफरेंट किस्म का काम बांट दिया गया है कि तुम्हें ये काम दिया गया, ये तुम्हें ये काम दिया गया, तो तुम ये काम करके देखो तो तुम्हें इसका नतीजा ये मिलेगा। तो जिनके मिलते जुलते नतीजे मिलते हैं तो उनके अमाल जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, या उनके मिलते जुलते अमाल होते हैं जिनकी वजह से उनको नतीजा या उनका जो अजर जो मिल रहा होता है वो उनको बेहतर मिल रहा होता है। तो हम जब कलाम पाक के अंदर दाखिल हुए तो हम लोगों को जो अजर मिल रहा है ये हमारे अमालों का जी हाँ, इस किताब के अंदर डिफरेंट किस्म की फील्ड्स हैं जिनके ऊपर इंसान को काम करना है। जैसे वो एक, वो पता नहीं क्या नाम था इसमें, वो बंदे का नाम क्या था जो पठान टाइप का था, जिसकी अक्सर हम लोग बात करते हैं, पता नहीं नाम, उसका नाम भूल गए। बहरहाल वो पठान अभी वो ना साइंस के ऊपर, इसके ऊपर काम कर रहा है, कुरान पाक के ऊपर ना। तो मैं अगर उसको इनकार करना शुरू कर, नहीं नहीं नहीं, तुम साइंस के ऊपर इस किताब को देख रहे हो तो तुम गलत तरीके से देख रहे हो, मैं जो हूँ मैं इस तरीके से देख रही हूँ तो मैं ठीक देख रही हूँ। काम दिया गया होगा तो वो इस किताब के अंदर से, जैसे कुछ लोग जो है वो मैथ्स इसके अंदर से निकाल लेते हैं कि इसमें अल्लाह का लफ्ज़ इतनी दफ़ा आया है, इतने यहाँ पे जाके ये आया है, यहाँ पे जाके ज़बर से पेश, या जो कुछ भी उन्होंने बोलना है, जो कुछ भी इस किताब के अंदर से उनको नॉलेज मिलेगा तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से इस किताब को आपको पढ़ के बताएंगे। तो हर किसी के पास जो नॉलेज है वो डिफरेंट किस्म का नॉलेज इसीलिए है क्योंकि हर किसी ने जो स्टडी की है, दुनिया की जो स्टडी की है ना, दुनिया को जो ऑब्जर्व किया है, तो वो डिफरेंट तरीके से इंसानों ने ऑब्जर्व किया है। हर किसी ने कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर होगा वो मेडिकल के ज़रिए से इस किताब को देखने की, उस नज़र से इस किताब को देखने की कोशिश करेगा मेडिकल के शोबे से, और फिर वो दुनिया को जो उसने ऑब्जर्व किया होगा उस तरीके से इस किताब को पढ़ने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। दूसरा जो साइंटिस्ट होगा उसने जो साइंस की चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल किया होगा तो वो इस किताब को उस तरीके से देखने की कोशिश करेगा। जो डॉक्टर होगा वो मेडिकल के तरीके से हर कोई ना अपने तरीके से देखने की कोशिश करेगा, अपनी नज़र से इस किताब को देखेगा और इसको पढ़ेगा, तो तब उसको समझ में आएगी कि ये किताब अल्लाह सुब्हान ताला की जो किताब है ये इसको क्या कह रही है। अगर आप इसके ऊपर ना दाखिल होने के बाद हर किसी को कहेंगे कि नहीं जी जो मैंने इसको समझा है ना इसी तरीके से सारा समझे, नहीं, मैं आपको सिर्फ तरीके बता रही हूँ कि हर इंसान को क्यों आपको ये किस किताब के अंदर जो इंसान इस किताब में दाखिल होगा, लेकिन वो बस यही बातें बताएगा कि पहले ज़माने में इसमें ये हुआ था, पहले ये हुआ था, पहले वो हुआ था, तो वो अल्लाह के कलाम के ऊपर इसको आगे इसका इखलाक उसको खलक नहीं कर पाएगा। खलक का मतलब होता है इसका इर्तिका या इसको तरक्की नहीं देख पाएगा। अल्लाह की किताब जो है वो वही की वही, अल्फाज वही होंगे, लेकिन इसको इसका इर्तिका करने के लिए, इसका तरक्की देने के लिए आपको इस किताब के अंदर दाखिल खुद होना पड़ेगा और अपने आप को रख के हर आयत के ऊपर खुद को रख के परखना पड़ेगा और फिर अल्लाह की आयतों की गवाही देनी पड़ेगी कि मुझे ये आयत इस तरीके से मिली है और मुझे जो ये आयत ये बता रही है और मुझे ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ फिर आप सारे लोग उसको देखें
اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اعمالوں کے بدلے میں یہ صلہ دیا ہے. تو اللہ کی کتاب جو ہے یہ اس کا اجر ہے. جب کسی کو اللہ کی کتاب کا علم آنے شروع ہو جاتا ہے، سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا اجر ہوتا ہے، یا اس کو سزا ملتی ہے اس کتاب کے اندر، یا اس کو جزا ملتی ہے. سزا بھی جو ملتی ہے نا وہ اس لیے مل رہی ہوتی ہے، یا اس کو یہ جو کہا گیا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جہنم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ جب جگایا جاتا ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا نا، تو اس کو وارن کیا جاتا ہے، اس کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی سوچ کو ٹھیک کرو، اللہ کے کلام کے اوپر خود کو درست کرو. جب اس کتاب کے اندر داخل ہو گئے ہو آپ لوگ، تو پھر اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو. یہ آپ کو نا اللہ سے ملانے کے لیے یہ کتاب جو ہے نا، یہ جسم اور روح کے ملاپ کا کانٹریکٹ ہے. یہ آپ کے جسم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وسپر کرے گا. جب آپ کو روح پھونکی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تو مجھے یہ بتا رہا ہے. تو اللہ کے جو باتیں ہوں گی پھر وہ آپ کے دماغ کے اندر وسپر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور آپ کو جب وسپر ہونے کا مطلب ہے آپ کو پھونک، جو کہا گیا تھا نا سور میں پھونک مار دی جائے گی. تو جب آپ کے دماغ کے اندر یہ جو آپ کی صورت بنی ہوئی ہے، اس سور میں، سور شکل صورت جی کہتے ہیں کہ آپ کی شکل صورت جو آپ نے بننا ہے، جو آپ نے جیسا انسان بننا ہے، اس کے اندر جب آپ کو وسپر کیا جائے گا تو آپ کو اللہ کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کے اندر یا مجھے یہاں پہ کیا بتا رہا ہے، مجھے کیا سمجھا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو جو انسان خود کو پیش کرے گا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہوں، بے شک میرے اوپر مشکل وقت بھی آئے لیکن میں یا اللہ تیرے اوپر یقین رکھوں گا کہ تو مجھے جو دے گا میں اس کو قبول کروں گا. تو یہ آپ کا اور اللہ کا، اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پہلے آؤ، اس کتاب کے اندر داخل ہو اور اللہ کا حکم پہلے لو کہ اللہ نے حکم آپ کو کیا دیا ہے. جب آپ کو حکم مل جائے گا اس کے بعد اس حکم کے آگے کو قبول کر کے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرو کہ میں اس دنیا کے لیے میں آپ کے حکم کے اوپر چلوں گا. اس دنیا کے یہ جو آپ نے مجھے چیزیں دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ان کے اوپر وعدہ کرتا ہوں یا میں اس کانٹریکٹ پہ سائن کروں. بے شک آپ نا اپنے جس سوچوں کے ذریعے سے آپ اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یا اللہ میں آپ کو باتوں کو قبول کرتا ہوں اور میں آپ کو آپ کے یہ جو کہتے ہیں نا مسلمان ہونا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، اللہ کے حکموں کے آگے سرنڈر کرنا. پہلے آپ اللہ کی کتاب کے اندر تو داخل ہوں، اللہ کا کوئی حکم تو لیں اس کے اندر سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا. یعنی جسم اور روح کے ملاپ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے نا اس کو نکاح کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا کا نکاح جو ہوتا ہے وہ عورت اور مرد کا آپ لوگ جو کرتے ہیں وہ جا کے کر لیں، لیکن جو قرآن پاک کے اندر جو آپ کو نکاح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ جسم اور روح کے ملاپ کے کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ دنیاوی باتیں نہیں ہو رہی. جو اصل چیز ہے نا، جو کہتے ہیں کہ یہ متشابہات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اصل جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو ہم لوگ جو اصل، اس کا مطلب اللہ جانتا ہے لیکن اللہ کسی کو دے گا یا نہیں دے گا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کتاب کا پھر علم دے گا اور اس کو عمل کروا کے دے گا. جو اللہ کا بندہ بننا چاہے گا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہے گا اور خود اپنی مرضی سے کرے گا. اب دیکھیں آپ اگر اللہ کے حکم کے اوپر سرنڈر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، آپ کتنا اس کو سرنڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو. 1 منٹ رکیے گا ذرا. میں اچھا، تو وہ سرنڈر کرنے کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، سرنڈر کرنے کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے اپنے نام کے ساتھ ہندو لگائے، مسلم لگائے، کرسچن لگائے، یہودی لگائے، کچھ بھی اپنے نام کے ساتھ لگائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ انسان کوئی ایکٹ کرے گا نا تو اس کا ایکٹ بتائے گا کہ وہ مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، وہ کیا ہے. اس کے ایکٹ سے پتہ چلے گا. اس کے بولنے سے، میں اگر اپنے نام کو کہہ دوں میں مسلم ہوں، میرے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر میں دیکھیں مسلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کو قبول کرنے والا، اللہ کے حکم کو، جو اللہ کا حکم ہے سلامتی والا، اس کو قبول کرنے والا. سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. کہا گیا تھا نا، تو ہم لوگ تو زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں.
ہم مرے ہوئے لوگ تھے، تو اپنی سوچوں کے بھی مرے ہوئے تھے، زندگی کے اندر بھی مرے ہوئے تھے، ہمیں کوئی عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو مرے ہوئے لوگوں کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ سلامتی کی طرف دوڑتے ہیں۔ سلامتی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اپنی سلامتی کے لیے قبول کرے گا، کہ امن کے لیے پسند کرے گا، ایمان کے لیے پسند کرے گا، تو وہ اللہ کی طرف دوڑنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ وجہ کہتے ہیں اے اطمینان والی روح۔ تو جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیں گے، اور اللہ کے اوپر آپ کو یقین ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی دنیا کے کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی آپ کو کچھ بھی کہتا رہے۔ اللہ کے حکموں کی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے پاس آئے گا اور آ کے آپ کو کہے گا کہ تم اللہ کا بیٹا بنا لو، اللہ کی بیٹی بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو، لیکن جب آپ کو کتاب کے اندر سے وہ نالج، وہ حکم مل چکا ہوگا نا، تو جب آپ اس حکم کو کے آگے سرنڈر کر دیں گے، جو حکم آپ کو ملے ہوں گے، تو آپ نے ان حکموں کے آگے سرنڈر کرنا ہے، میرے آگے نہیں کرنا یا کسی اور کے آگے نہیں کرنا، اللہ کے آگے۔ اس کتاب کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو، اللہ کے حکموں کو پہلے لینا ہے، ان حکموں کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا ہے، عمل کر کے پھر آپ نے اللہ کے حکم پڑھ کے پھر بتانا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ دیا تھا تو میں نے اس کو اس طریقے سے عمل کیا، تو اب مجھے بتائیں کہ میں پاس ہوا یا فیل ہوا، یا میں نے جو بھی کیا اس کا مجھے رزلٹ دیں۔ تو پھر وہ جو اجر کہتے ہیں نا، جس کو اجر دے گا، کسی کو گمراہ کر دے گا اور کسی کو وہ کرے گا۔ جس نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوگا تو اس کو اجر ملنا شروع ہو جائے گا، جس نے خود کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوگا تو بیچ میں تو آ جائے گا، علم تو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن بیچ میں جا کے اس کو گمراہی ملنا شروع ہو جائے گی۔ گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کا انکار کرنا شروع کر دے گا، یا خود سے یا تو اللہ کا انکار بھی کیا، وہ تو دیکھیں نا، جب وعدہ کر کے آیا تھا، جب کانٹریکٹ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو نے مجھے جو دیا میں اس کو قبول کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ جب اللہ کے کلام کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کانٹریکٹ ہوتا ہے ہمارا، کہ دنیا کا ہر انسان کا، کہ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں، کہ وہ جو عہد لیا جاتا ہے، میثاق لیا جاتا ہے، وہ اللہ ہم لوگوں سے عہد لیتا ہے کہ جب تیرے پاس یہ وقت آئے گا تو تو صبر سے کام لینا، جب یہ ہوگا تو اس طرح کرنا، جب یہ ہوگا اس طرح کرنا، تو ہر چیز کا کانٹریکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کے کلام کے اندر ہم سے کانٹریکٹ لیا گیا تھا، ہر انسان سے لیا جاتا ہے جب وہ اس کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو کانٹریکٹ دیا جائے گا، یہ دوسرے لوگوں کو نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو حضرت محمد سے ملنا چاہتے ہیں، آپ لوگ تو مرزا غلام احمد سے ملنا چاہتے ہوں گے، آپ لوگ تو جیسس سے ملنا چاہتے ہوں گے، مسیح سے، اپنے مریم سے، آپ لوگ تو حسن حسین فاطمہ علی سے ملنا چاہتے ہوں گے، یا دنیا کے کسی ولی سے ملنے کی خواہش ہوگی، لیکن اللہ سے ملنے کی کسی کی خواہش ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے میں نے جو کیا، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ کرے گا نا، اللہ ہی دے گا سب کچھ۔ تو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، یہ کرے گا، وہ کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کیوں چیک کرے گا کوئی؟ اب جیسے میں ہوں، ایک میں مثال دیتی ہوں، سمجھے میں حضرت محمد ہوں، ٹھیک ہے، میں ہوں تو نہیں، لیکن سمجھے میں محمد، وہ 1400 سال پہلے والے جو محمد ہے نا، میں وہ ہوں۔ اب میرا کیا کمال ہے؟ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے، مجھے اللہ سکھا رہا ہے۔ حضرت محمد کو جو کچھ بھی سکھایا جا رہا ہے وہ اللہ کا کمال ہے، اللہ سکھا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، تو کمال تو اللہ کا ہے، اور نام محمد کا لگ گیا کہ محمد نے یہ کیا، محمد نے وہ کیا، محمد نے ایسا کیا۔ محمد نے تو کچھ بھی نہیں کیا، محمد کو دیا گیا، تو جو چیز اس کو دی گئی اس نے وہ چیز آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگر وہ محمد پہلے آئے تھے تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کے سامنے کمال تو اللہ کا ہوا، تو آپ نے محمد کو اونچا رتبہ دے دیا، اللہ کو پیچھے کر دیا اور محمد کو آگے کر دیا۔ تو اصل چیز جو تھی وہ اللہ تھے اور اللہ ہیں اور اللہ ہی رہیں گے، لیکن ہم لوگ انسانوں کے اوپر اتنا زیادہ وہ کر دیتے ہیں، انسانوں کے اوپر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ محمد ہمیں نکالیں گے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد کو توفیق ہی نہ دیں جاگنے کی اور اٹھنے کی، تو پھر محمد کیا خود سے اٹھ سکتے ہیں، خود سے جاگ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ کسی کو جگائیں گے، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو اللہ کسی کو بھی نہیں جگائیں گے۔ تو ہم لوگوں کو کہا گیا تھا کہ حضرت محمد جو ہیں وہ ہمیں باہر نکالیں گے، ہماری سفارش کریں گے کہ ان کو باہر نکال دیں، ان کو یہ کر دیں۔ دیکھیں محمد آپ کے سامنے آ بھی جائیں اور آپ کو بول بھی دیں کہ آپ باہر آ جاؤ، تو آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے تو اس کو اپنے دماغ کے اندر ایک بنایا ہوا ہے 1400 سال پہلے والا۔ اگر آج کے زمانے میں محمد آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ تو نہیں پہچان پاؤ گے، کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا۔
تو دنیا کا کوئی بھی انسان کلام پاک کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا، مجھے وہ دیا، تو دنیا کا ہر وہ انسان جو اللہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا تو وہ سچ بول رہا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے رہا ہے کہ مجھے فلانے انسان نے دیا، مجھے اس نے دیا، مجھے اس نے دیا، تو وہ یعنی کسی سے ملا نہیں ہے، 1400 سال پہلے والے محمد سے ملا نہیں ہے، لیکن وہ محمد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ محمد نے یہ دیا ہمیں، تو یہ محمد نے نہیں، اللہ نے ان کو دیا، تو اللہ نے سب کو دیا، تو اللہ کا نام لیتے ہوئے سب کو موت آتی ہے، لیکن حضرت محمد کا نام لیتے ہوئے سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ جہلا کے لیے ہمارے پاس کمی نہیں ہے، ویسے جاہل جو لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہر طرح کے جہلا جاہل موجود ہیں، بالکل۔ ایک جاہل انسان کے ساتھ منہ لگانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہاں دیکھتے ہیں، اور تم ان کو خیال کرو گے